بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا مبارک چل رہا ہے۔ اماں حلیمہ کی خدمات لے کر آپ اپنی اماں آمنہ کے مکان پر اپنی 6 سال کی وہ وقت گزار چکے ہیں کہ اپنی والدہ محترمہ کا جنازہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ 6 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد آپ کفالت میں آ گئے۔ خواجہ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، شروع ہی سے آپ سے محبت کرنے والے ہیں، خوشی خوشی پرورش میں لے لیا، گلے سے لگایا، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں جاؤ، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جاؤ یا بازار جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب ساتھ لیے ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک قائف گزرا اور اس نے دیکھ لیا، عبد المطلب کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی تو وہ چہرے کو دیکھنے لگا، انگلیوں کو دیکھنے لگا، پیروں کو دیکھنے لگا۔ یہ مکہ کا وہ آدمی تھا جو بہت سوں کو ان کی تقدیروں کا حال بولتا تھا، بہت سوں کا علاج معالجہ کرتا تھا، بہت سوں کو تسلی بخش باتیں کیا کرتا تھا۔ لوگ مکہ کے کبھی ایسے لوگوں کو کاہن، کبھی معالج، کبھی حکیم، کبھی طبیب، کبھی قائف کے نام سے پکارتے تھے۔ تو اس نے جب بغور دیکھا
تو خواجہ عبد المطلب کو کہنے لگا، او عبد المطلب، یہ کون ہے تمہارے گود میں؟ آپ کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ عبد المطلب سے اس نے کہا یہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ ہستی بہت اونچی مجھے نظر آ رہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے توریت اور انجیل کے اندر پیغمبروں کی باتیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں پڑھی ہوئی ہیں۔ مجھے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ان کا پورا نقشہ نظر آتا ہے۔ ان کے پیر تو ہو بہو ابراہیم خلیل اللہ جو پیغمبر گزرے تھے ان کے جیسے ہی مجھے پیر نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے مکے کے جتنے لوگ تھے راہب، وہ کاہن ہو، جادوگر ہو، طبیب ہو، یا توریت و انجیل کے عبادت گزار ہو یا عالم ہو، سب ہی کو یہ نشانیاں معلوم تھی اور اکثر و بیشتر گواہی دیتے تھے اس زمانے کا، اور پیغمبروں میں آخری پیغمبر جو خدا بھیجنے والے ہیں وہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کچھ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا سے کہنے لگے کہ میری آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا آنکھوں کو، کچھ نہیں کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ میری آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں۔ خواجہ عبد المطلب پریشان ہو گئے۔ اب کہا ان کو تسلی دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کسی معالج کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے ادھر ادھر کس کے پاس لے جاؤں، ایک دو کے پاس لے گئے، اطمینان نہیں ہو گیا۔ اسی پریشانی میں دن گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ کسی قریشی نے آ کر یہ کہا، او خواجہ عبد المطلب، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بیٹے کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آپ پریشان ہیں۔ میرا مشورہ ہے مکہ کی بستی ہی کے قریب اقازہ نام کی ایک بستی ہے، آپ کے علم میں ہے، وہاں ایک راہب ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ صرف آنکھوں ہی کا علاج کرتا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں شفا پا گئے ہیں۔ اس لیے اے عبد المطلب، اگر تم جانا چاہتے ہو تو وہاں لے کر جاؤ اس بچے کو، وہاں ان کو بہت شفا ملے گی۔ عبد المطلب بہت خوش ہو گئے اور فوراً اپنی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اقازہ بستی کے اندر اس راہب کے پاس چلے گئے جو توریت اور انجیل کا بہت بڑا عالم اور عبادت گزار تھا۔ اس کا عبادت خانہ بہت بڑا تھا، وہ اندر رہتا تھا، دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ خواجہ عبد المطلب نے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کھلنے پر اس کا نام دے کر کے لے کر کے اس کو پکارا، ایک بار، دو بار، تین بار، کئی بار پکارنے کے بعد خواجہ عبد المطلب مایوس ہو گئے، ہیں یا نہیں یہ اپنی عبادت میں محو ہیں، چلو واپس۔ مایوس ہو کر کے اب چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، کیا دیکھا عبد المطلب نے
ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی. وہ بت خانہ، وہ عبادت خانہ، وہ گرجا ہلنے لگا اور جھومنے لگا، ادھر سے ادھر ہونے لگا. اچانک دروازہ کھل گیا اور وہ راہب باہر نکل آ گیا. کون آ گیا یہاں میرے پاس؟ اور اتنا عظیم کوئی ہستی جو میرے پاس آ گیا ہے، جو میرا عبادت خانہ جھوم کر کے ان کے لیے سجدہ کرنا چاہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اندر کا ضمیر یہی کہتا ہے. ایک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیوانوں اور پروانوں کو ایک پیارا سبق دے دوں. کہتے تھے ہم سب کے آقا، کیا شان تھی آپ کی، کیا مرتبہ تھا آپ کا. یہ تو بچپنا چل رہا ہے، ابھی 40 برس کی عمر آنی باقی ہے، قرآن اترنا باقی ہے، نبوت کا تاج پہننا باقی ہے. اس کے پہلے پہلے آپ کے اس نور نبوت کو اور اس نور مجسم کو سب نے پہچانا. توریت نے کہا ہے، ان کے راہبوں نے پہچانا، مکیوں نے پہچانا، شام کے لوگوں نے پہچانا، سورج نے پہچانا، چاند نے پہچانا، ستاروں نے پہچانا، راہبوں نے پہچانا، ان کے عبادت خانوں نے ان کو پہچانا. آپ کے ادب کے لیے، تعظیم کے طور پر وہ سجدے کے لیے دوڑ پڑ رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے، آج تک ہم نے اپنے نبی کو دیکھ کر نہیں، پڑھ کر کے، سن کر کے، لاکھوں مرتبہ تذکرہ بنا کر کے اپنی کان میں اس کو پکا دیا ہے. لیکن صحیح عشق، صحیح غلامی، صحیح تابع داری آج بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں، خوشی ہوتی ہے شروع کے 2 جملوں سے، ہے نا یہی بات؟ نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے عشق ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے. اطمینان ہو گیا، بہت بھر گیا دل. آگے سنو نا، پورا سنو نا. نبی کا عشق سر آنکھوں پر اے دوست، مگر نبی کا عشق سر آنکھوں پر اے دوست مگر محبت کیا عمل کے قید سے آزاد ہوتی ہے؟ کہاں ہے عمل؟ عمل کچھ بھی نہیں ہے، صرف چرچے ہیں. اگرچہ میں چرچوں کا مخالف نہیں، یہ بھی ایک سعادت ہے، لیکن چرچا کیا مانگتا ہے، تعریف کیا مانگتی ہے، قصیدہ کیا مانگتا ہے، عشق کیا مانگتا ہے، غلامی مانگتا ہے. اسی لیے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ نبی کا عشق سر آنکھوں پر مگر اے دوست محبت کیا عمل کے قید سے آزاد ہوتی ہے. ہم ایسے خود غرض عشاق ہیں جو اپنے نبی کی، ہم ایسے خود غرض عشاق ہیں جو اپنے نبی کی اطاعت بھول جاتے ہیں، شفاعت یاد رہتی ہے. اللہ ہم سب کو آپ کی سچی غلامی، اطاعت اور تابعداری نصیب فرمائے. چلیے، آپ کا 6واں سال گزرا ہوا ہے، 7واں سال رکھ گیا ہے. خواجہ عبد المطلب آپ کو لیے ہوئے چل رہے ہیں. مسلسل کئی عرصے سے 1 سال، 2 سال، 3 سال بارش نہیں ہوا.
قحط سالی کا نظام پھیل گیا، ندیوں کا پانی سوکھ گیا، کنویں میں پانی باقی نہیں رہا، پریشان ہو گئے۔ ارے فصل کی کیا بات کرتے ہو، مویشی مرنے لگے پیاسے۔ سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ رؤسائے قریش کہنے لگے کوئی حل ضرور نکالنا چاہیے، ورنہ یہ بستی دنیا کے اندر صفِ ہستی سی مٹ جائے گی۔ چلو خواجہ عبد المطلب کے پاس، مشہور خادم ہیں کعبۃ اللہ کے، متولی ہیں نا۔ سب چلے گئے اور انہوں نے کہا خواجہ عبد المطلب، ہمارے رئیسوں میں ایک قریشی ہے، وہ کہتا ہے میں نے حاطف غیب کی ایک آواز سنی آسمان سے کہ تمہارے اندر ایک بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، خوبصورت ہے، بارش ہے اور ایسے ویسے ڈھانچے کا ہے، اس کے پاس ایک نور نظر ہے، اس کے پاس سارے کے سارے شافیوں کا مشفع ہے۔ جاؤ اس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، ڈھونڈو اس کو، پہچانو اور دعا کرو، مینہ برسے گا، باران رحمت آسمان سے ٹوٹ پڑے گی۔ سارے کے سارے آ گئے، کہاں؟ خواجہ عبد المطلب کے پاس، اور دیکھا چہرہ تو اس قریشی نے کہا یہی شکل میرے سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے ایسے ہی آواز آئی، ایسا ہے ویسا ہے، پورا کے پورا ڈھانچہ عبد المطلب کا اس جیسا ہے، اور ان کے ساتھ تو یہ نور نظر بھی ہے۔ عبد المطلب یہ کون؟ میرا بیٹا، دیکھو آپ کو بھی علم میں ہے، آپ بھی مکی ہیں، کئی برس سے بارش کا نام و نشان نہیں ہے، ہمارے اونٹ، ہمارے گھوڑے، ہمارے مویشی کئی مر چکے ہیں، باران رحمت کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، آپ کو، مجھے، سارے مکیوں کو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے، بستی سے باہر کہیں دور جا کر کے ٹیلے پر۔ تو عبد المطلب نے کہا ہاں، قوم اور امت کا والی، فقیروں کا ماوا و ملجا اور مریضوں کا مشفع، یہ میرا نور نظر میرے پاس ہے، بارش کی دعا کر دیتے ہیں، اللہ بارش برسائے گا۔ خواجہ عبد المطلب نے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے کر چلے گئے؟ جبل ابو قبیس پر لے کر چلے گئے، سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی، اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، آج یہ قوم، یہ بستی کے لوگ پریشان ہے باران رحمت کے لیے، آپ اس نور نظر کی برکت سے، اس میرے بیٹے کی توسل سے اللہ رحمت برسا دیجئے۔ ابھی عبد المطلب کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، منہ پر نہیں آئے تھے، بادل سر پر آ کر ٹھہر گیا، ابر آلود ہو گیا اور بجلی گرجنے لگی، اتنا بارش ہو گئی، اتنا بارش، اتنا بارش، اتنا بارش، سارے مکے کے لوگ گئے، کئی سال کی برسات ایک وقت اور ایک دن میں ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ آقا ہیں۔ میں ایک پیغام چھوٹا سا موتی دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بستی کے لوگ باران رحمت کے ترس میں پریشان ہو کر سرکار کے پاس آ گئے۔ سرکار حشر کے میدان میں اپنے نور نبوت کے ساتھ، رحمتوں کے سرمائے کے ساتھ جب دیکھیں گے امتیوں کے گناہگاروں کو تو ان کی بخشش کر کے جنت میں ڈالے بغیر میرے آقا مطمئن نہیں ہوں گے۔ ایسی رحمت میرے آقا کی تھی۔ اس مصرے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر،
مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔